کسی بھی فن کو سیکھنے والے سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اس فن کو سیکھنے کی ہماری غرض کیا ہے، یعنی ہم یہ فن کیوں سیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص انجینئر بن رہا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے کہ میں انجینئرنگ کیوں سیکھ رہا ہوں، میں ڈاکٹری کیوں سیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک چھوٹی سی دکان پر جا کر مکینک بنتا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کرنا سیکھتا ہے، اس کے سامنے غرض ہوتی ہے، غایت ہوتی ہے کہ میں یہ کام کیوں سیکھ رہا ہوں۔ اسی طور پر خطابت کا فن سیکھنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خطابت کا فن سیکھنے کی غرض کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، میں کیوں سیکھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے ہماری اسلامی خطابت کا جو غرض و غایت اور مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ ہماری اسلامی خطابت کی غرض و غایت ہے۔ باقی کوئی شخص مانتا ہے یا نہیں مانتا تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ پروردگار فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے محبوب ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا، آپ کا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام بس بات کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کو بتلا دینا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا ہے، ان کی سماعتوں کے حوالے میرا پیغام کر دینا ہے، ان کے دل پر دستک دے دینی ہے۔ باقی دل پر دستک دینے کے بعد بذریعہ پیغام خداوندی، بذریعہ کلام الہی، اگر ان کا دل کھلتا ہے یا نہیں کھلتا، ہدایت کے فیصلے ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی ذات کا کام ہے۔ تو اس لیے ہر اسلامی خطیب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خالق کا پیغام مخلوق سے منوانا ہے، دلائل منوانے ہیں، براہین قاطعہ منوانے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا فقط مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری غرض و غایت یہ ہونی چاہیے کہ بس ہم نے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا ہے۔ آگے مانتے ہیں یا نہیں مانتے رب جانے اور اس کی مخلوق جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ ہماری یہ ذمہ داریوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو گویا اس گفتگو اور کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ خطابت کی غرض و غایت صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا۔